ہاں میں خالی تمہیں نہیں بتاتا سبحان اللہ، میں اپنا بھی فائدہ بتاتا ہوں، میں سانس لے. ٹھیک ہے کیا بولنا ذرا آپ بتا دیں سارے بولیں آدم کے بیٹے شیش. سبحان اللہ. ایسے کیوں بول رہے ہو بھائی؟ ذرا ایسے بولو نا کہ منصور پور کا مجمع. جی ہاں منصور پور کا مجمع. ذرا سارے بولے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یونس، یونس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے ویرد، ویرد کے بیٹے ادریس، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادریس کے بیٹے متوشی، متوشی کے بیٹے لمک نیکنام، لمک نیکنام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابع، رابع کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کدار، کدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیاسا، الیاسا کے بیٹے عدود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موحد، موحد کے بیٹے نذار، نذار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کلانہ، کلانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ ہے، عبد اللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. نعرہ رسالت احمد رسول کانفرنس حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا توجہ کرنا پیارے، یہ نور حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا ہے. حضرت عبداللہ کا نکاح سیدہ آمینہ سے ہوا ہے. یہ بات بھی عرض کرتا چلوں پیارے، آج اپنے شادی کے حالات دیکھیے اور دنیا کی نصیب والے دولہا کی زندگی دیکھیے. وہ دلہن کتنے نصیب والی ہوگی جس کے نکاح میں عبداللہ ہوں گے. اللہ اکبر. وہ دولہا کتنی عظمتوں والا ہوگا جس کے نکاح میں نبی کی ماں آئی ہوں گی. آج اپنے حالات دیکھیے. حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے اندر آرام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کعبے کے اندر آرام کر رہے ہیں. طواف سے فارغ ہوئے لیٹ گئے. آنکھ لگی، خواب میں نورانی چہرہ دکھائی دیا. دیکھ کر کے حیرت میں تھے. آنے والے نے کہا عبد المطلب کا جی کہاں سوا ہو تو اتنا مدینے جانا، وہاں بن منبہ کے گھر پہ جانا اور ان کی بیٹی آمینہ سے اپنے عبداللہ کا نکاح کر دینا. آپ کہتے آنے والے یہ تو پتہ بتا دیا مگر یہ تو بتا تو کون ہے. آپ مسکرا کے کہتے ہیں عبد المطلب مجھے جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا عبداللہ کے نکاح کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں. پتا چلا دولہا جتنی شان والا ہوتا ہے رشتہ کرانے والا بھی اتنی شان والا ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ذرا ٹھہریے. آپ نے کہا جاؤ اور آج اپنے سماج کی ایک بات کہہ دوں. یہ نکاح کرانے والے لوگ رشتے کرانے، بڑی اچھی بات ہے رشتہ کرائیے، بہت ثواب کا کام ہے رشتے کرانا، لیکن خدا کے واسطے جھوٹ بول کے رشتہ نہ کرائیے. یہ جب رشتہ کراتے ہیں نا رشتہ تو کہتے ہیں لڑکا 90,000 روپے کما رہا. ابا بھی ماحول بنا دیا گاؤں میں. جب بچے کی شادی کا دن آیا نا ابا نے ماحول بنا دیا. کہاں لڑکا؟ ارے اس کی بات پوچھو صاحب، اس مہینے انہوں نے 85,000 روپے ڈالے. اگلے مہینے ہفتے کمال کر کے 95,000. پھر بچولی اور کنتوں کے بیچ میں حق بیٹھا تھا. بھائی بتائیے کتنا کما رہے ہمارا لوٹا؟ یہ کون سے اللہ کے پاس سے آئیے تو خود اس کی سن کے کہتے نا اللہ تو لاکھوں کما رہے ہیں اور اس کی لگی بولی لاکھوں کما رہے ہیں. ہاں اب بچولی ہے تو اس نے لاکھوں سنی نا تو لڑکی والوں کے یہاں جا کے کہا تمہیں پتا ہے جہاں رشتہ کرا ہوں لڑکا 2 لاکھ کما رہا ہے. ادھر تو تھا ہی پلس میں، ادھر پھر ڈبل پلس ہو گیا. ان نے کر دیا 2 لاکھ. اب لڑکی والا سوچ رہا ہے یار جب اس کے 2 لاکھ ہیں تو پھر یہ بھی کہتے تھا جاؤ ہم بھی تمہیں 5 لاکھ دیں گے کرا کر. تو یہ لڑکے والوں کے پاس آ کے کہہ رہا ہے سنو بھی 10 لاکھ کی پکی مانگ دے دیں. ادھر ایک کما رہا تھا، میں تب کما رہا یا نہیں کما رہا یہ بات میں بتاؤں گا، لیکن اس نے ایک بتائی تو 2 اس نے بتا دی. اس نے 5 کا اس نے 10 کر دی. کس لیے؟ صرف 500 روپے ایک جوڑے کی خاطر. ہاں صحیح بات. اس کے بعد تو کوئی دعوت بھی نہیں کھلاتا، دعوت بھی نہیں کھلاتا. 500 روپے ایک جوڑے کے چکر میں مرا جا رہا. صبح ہی جا کے بیٹھ جا. اتنا خرچہ رشتے میں نہیں جتنے کی یہ بیچ والا چائے پی جا رہا ہے. رشتے ہو گئے پکے.
कि 10 मिलेंगे कि पक्का कि लड़का 2 लाख कमा रहा कि हाँ। जब रिश्ते की बारी आई ना, जब लेन देन की बारी आई, हमारी कौम अंधी हो गई है। कितनी अंधी हमारी कौम हो गई है। पहले जब देखते हैं चलो भी लड़का देखने चल रहे, लड़का देखने नहीं आते, पहले हवेली देख के कहते हैं लड़का सही है, हवेली अच्छी है तो लड़का सही है, कमाई अच्छी है तो लड़का सही है। और जब ये लड़की को देखने के लिए आते, लड़की क्यों ना बिल्कुल हुस्न की मलका क्यों ना हो, अगर कच्ची छत है तो कहते नहीं भाई रिश्ता समझ में नहीं आया, इसकी नाक छोटी, इसकी आंख बड़ी है, इसका कद छोटा, इसका बदन मोटा, इतने ऐब निकाल के जाते। अगर 70 ऐब में हो, 70 ऐब हो बेटी के अंदर, अगर करोड़पति बाप की बेटी है, कहते जी देखने क्या था, लड़की तो बिल्कुल मलका लग रही थी, मुझे पता चला ये पैसे ऐब छुपा देते हैं। नहीं, यही वजह है तलाकें हो रही है, नस्लें बर्बाद हो रही है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। वजह यही है, जब रिश्ता करने गए थे तो ये किसी ने ना देखा था कि इसके सस्ते, इसके माथे पे सस्ते का निशान है कि नहीं। सबने ये देखा था कि सिंदूर लगा के कैसी लगती है, मान काट के कैसी लगती है, और जब देखा था होठों को तो तुमने ये देखा था बोलते हुए कैसी लगती है। काश ये देखा होता जब बोलती है तो सांसों से कुरान की तिलावत की खुशबू आती है कि नहीं, जब चलती है तो हया का सेवन पहन के चलती है कि नहीं। तुमने तो ये देखा था चलती है तो मोरनी लगती है कि नहीं। आंखों में तुमने उसके हिरण की आंखें देखी थी, हया नहीं देखी थी। यही वजह है तलाक हो रही है। क्या कि अच्छा होता कुछ ना देखते, कनी से फातिमा देखते। दावे के साथ कहता हूँ किसी तावीज की जरूरत ना थी, इधर इसके कदम आते उधर खुदा का करम बरसता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब जी। बीच वालों डरो, किसी के घर में आग न लगा, कर दिया बाप ने। इधर पता चला मसला क्या हुआ, कहानी बिगड़ गई। जब पता चला कि नहीं जी वो तो 1 लाख का ही मसला निकला, तो उन्होंने भी 2.5 कर दिए लड़के वाले। जब इन्होंने 2.5 करे तो ये लड़के वाले बिगड़ गए। 5 का वादा था जी, 10 का था, 2.5 कैसे रह गए। हमें पता चल गया तुम्हारा एक ही कमा रहे। हाँ, अब जब दिन में झगड़े हुए, अक्सर मैंने देखा हमसे हमारे पास आते, रिश्ते भी हमारे सामने हुए, शादी भी, और कर्म की बात देखो कि तावीज भी हमसे लेने आए। क्या कोई दुआ कर दो, मैंने कहा बात क्या कि कुछ कमाते ही नहीं। मैंने कहा भी तो 90,000 कमा लिया था। भले पता नहीं किन्ने कह दी, इनने तो आज तक कुछ कमा के ही नहीं दिया। खुल गई पोल, माहौल बनाया निकाह से पहले लूटने के लिए। और यार भिखारी जो है ना वो आपसे आपकी हैसियत के बराबर मांगता, और ये इतने बड़े कुत्ते भिखारी हैं जो हैसियत से बढ़ के मांगा करते हैं। कितने बापों ने कुर्ते बेच के बेटियां रुखसत की हैं, कितने भाइयों ने खून दे करके बेटियां रुखसत की हैं। तुझे क्या पता बेटी क्या होती है। फरमाया गया जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। मेरे हुजूर ने फरमाया था तेरे 3 बाप होते हैं। या रसूल अल्लाह कौन से? फरमाया पहला बाप वो है जिसकी वजह से तू दुनिया में आया, दूसरा बाप वो है जिसने तुझे तालीम दी है। फरमाया तीसरा बाप कौन सा? आका फरमाते हैं तीसरा बाप हो गए जिसने तुझे बेटी दे दी, वो भी तेरा बाप बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। तो बीच वालों ने आग लगा दी, लो तलाक हो गई 4 दिन बाद जी। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब से कहा जाना, वो अपने मुनव्वा की बेटी से अपने बेटे का निकाह कर मक्का तशरीफ लाएगा। वो यार देखो तो सही कैसे आए। मक्का शरीफ से चले, अपने 11 बेटे आपने साथ लिए, वहां पे मुनव्वा के दरवाजे पे पहुंचे। इतना बड़ा सरदार जो काबे का मुतवल्ली हो, कुरैश का सरदार हो, जिसके सामने अब्रहा की औकात नहीं कि आंखों में आंखें डाल के बात कर ले, वो वहां पे मुनव्वा के दरवाजे पे खड़ा है। कहने लगे कैसे आना होगा? तो आपने यूं अपना दामन फैलाया, फरमाया भीख लेने आया। कहा कि तुम्हारे जैसे अमीर को मेरे दरवाजे से किस चीज की उम्मीद है? कहने लगे कुछ न थे, अपनी बेटी मेरी झोली में डालना। आज ऐसे रिश्ते किए जाते हैं क्या? आज ऐसे रिश्ते होते कि बेटी दे झोली में डाल दे? कौन मानता बेटियों को झोली में? आज तो छुरी रख के लोग बैठे। बेटा जवान हो रहा ना तो हिसाब लगा रहा, 5 फीट का हो गया 5 लाख पक्के, 6 फीट का हो गया 12 लाख पक्के, हिसाब लगा रहा। बाप नहीं जल्लाद है। मुझे हैरत होती है यार, इन बापों को मिलेगा क्या? इनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंख सलामत नहीं, और बैठ का हिसाब लगाए घूम रहे। इसे एक बार बेटा बैठने नहीं देगा। बैठने हाँ, जिस गाड़ी के लिए ये आतंक काट रहा ना, एक बार उस गाड़ी में नहीं बैठे, लेकिन मरा फिर रहा।
मिजाज में तो ये सोच नहीं है हमारी, हमारा बेटा तो जवान हो गया, 60-70 हजार रुपए महीना कमा लिया, लेकिन हमने सोफे इसलिए नहीं खरीदे कि बेटी वाला दे, इसलिए नहीं खरीदे हमने सोफे कि बेटी वाला दे, हमने कभी बेड नहीं खरीदा कि लड़की लेके आएगी। इतनी घटिया सोचे। और यार कभी किसी के देने से भला नहीं होता, भला तभी होता है जब खुदा देता है। बेशक। खुदा देता है तब भला होता है। अल्लाह वो पर कहने लगे बेटी दे। आपने इतना सुना, कहने लगे सुनो, आमीना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी है। कहने लगे पूछोगे नहीं मेरा बेटा क्या करता है, मेरे अब्दुल्ला के बारे में पता नहीं करोगे, कैसा है वो? तो हजरत वहाब बिन मुनब्बा ने कहा था पूछने की जरूरत ही क्या है, जो इब्राहिम तुम्हारे ख्वाब में आए थे 8 दिन पहले, वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में भी आए। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे ख्वाब में भी वही आए थे, कहा था बेटी अब्दुल्ला को दे दे। निकाह हो गया, घर आ गई सैयदा आमीना। ठीक है जी, बात आ गई यहां तक समझ में? अगर मैं तफसील से बयान करूं बड़ा वक्त लगेगा। घर आ गई, इधर अब्दुल्ला बैठे, इधर हजरत आमीना आमने सामने। आज अगर मियां बीबी आमने सामने बैठ जाए तो कोई नया झगड़ा तैयार है पक्का, लेकिन वो आमने सामने बैठे तो हजरत आमीना ने हजरत अब्दुल्ला को देखा, कहने लगी अब्दुल्ला कहा जी, कहा मैं बड़े नसीब वाली हूं। कहा क्यों? कि तुम्हारा जैसा शोहर मुझे मिला। हजरत आमीना का इतना जुमला सुना, हजरत अब्दुल्ला कहने लगे नहीं आमीना, तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूं। कहा क्यों? कि आप जैसा शोहर खुदा ने मेरे नसीब में लिखा। सुभान अल्लाह। आज ये बातें होती है घर में, कितनी भी अच्छी बीवी ले आओ, आदमी देख के कहता वो तो मैं था जो कर लिया तुझे, कोई और होता ना तो करता भी नहीं। तो औरत भी कहती जी बस कीजिए, मेरा बाप था जो भीख समझ के तुम्हें बेटी दी है, वरना तुम्हारा मुंह नहीं था मैं तुम्हारे घर तक आती। यहां से झगड़े शुरू होते, फिर तलाक पे तलाक। ये घरों के हालात है। अल्लाह अकबर। 5 महीने का अरसा गुजर गया हुजूर के वालिद के निकाह को। कितने? सारे बोले जरा जल्दी से, वक्त पूरा हो रहा है। कितने? 5 महीने का अरसा गुजर गया। हजरत अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं अब्बा का जी कि मैं इजाजत दें, तिजारत के लिए बाहर जाना चाहता हूं। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटे, याकूब को 12 बेटों में यूसुफ प्यारे थे, मुझे भी 12 बेटों में अब्दुल्ला सिर्फ तू प्यारा है, मुझसे तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। बेटे क्यों जाना चाहते हो? कहा अब तक अकेला था, अब 3 होने वाले, अब 3 होने वाले। मैं चाहता हूं कुछ कमाऊं ताकि कल मेरा बेटा किसी चीज की ख्वाहिश करे तो उसे राह न तकनी पड़े, उसे इंतजार न करना पड़े। मैं चाहता हूं बेटे के हर ख्वाब पूरा करूं। अब्दुल मुत्तलिब का पोता आने वाला है, अब्दुल्ला का लख्त जिगर आने वाला है, इसलिए मेरे बाप जाने की इजाजत दे। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने बात दिले ना खास्ता, अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला को इजाजत दी। आप हजरत आमीना के पास आए, आके कहने लगे मेरी शरीक हयात परदेश जा रहा हूं, इजाजत चाहिए। इतना सुना सैयदा की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगी मेरे सरताज अभी कितने दिन गुजरे हैं, अभी जी भर के मैंने देखा भी नहीं है, अभी तो आंखों की प्यास तक नहीं बुझी है। ए मेरे सरताज कितने दिन हुए हैं, अभी तो हमने साथ प्यार भरी बातें भी नहीं की है, आप जाने की बात कर रहे हैं, इतनी जल्दी जुदाई का मौसम भी आ गया। कहने लगे आमीना फिक्र न कर, कुछ दिन की बात है, फिर प्रदेश से वापस आऊंगा, तेरे हाथ की पक्की रोटी भी खानी है, तुझसे बैठ के प्यार की बातें भी करूंगा। अल्लाह अकबर। ये कह के अब्दुल्ला जब प्रदेश गए हैं, जहां तक अब्दुल्ला नजर आते रहे, सैयदा आमीना खड़े होकर के अपने शोहर की राह तकती रही। आज मैं पूछना चाहता हूँ, जब शोहर प्रदेश जाया करते हैं तो क्या आज भी बीवियां दरवाजे तक छोड़ने आती हैं? क्या आज भी बीवियां शोहर को खुदा हाफिज कह के रुखसत करती है? नहीं, खुदा की कसम हालात बदल चुके हैं। आज जब शोहर प्रदेश जा रहा है, या तो बीवी किचन में होती है या बीवी बेडरूम में होती है, लेटे लेटे कहती है जाइए जाइए अपना काम करके आइए। और कितनी बीवियां तो ऐसी होती हैं जो कहती है जाते जाते शोहर से लड़ा करती है, कितने सख्त जुमले बोल दिया करती है, कहती जा वापस मत आना, मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी है, मुझे तेरी शक्ल से नफरत हो गई है, और मेरी कौम की बेटी हो, तुझे खुदा का वास्ता है कभी शोहर को बददुआ न देना, कभी शोहर के खिलाफ कोई जुमला न बोलना। तुझे पता नहीं है ये शोहर क्या है, ये सिर्फ तेरे लिए एक निकाह में बना हुआ बैल नहीं है, बल्कि ये वो है अगर ये चला गया तो तेरी दीवार गिर जाएगी, अगर ये चला गया तो तेरा सहारा चला जाएगा, अगर ये चला गया तो तेरी खुशियां रूठ जाएंगी, अगर ये चला गया कोई तुझे इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा, अगर ये चला गया कोई तुझे चैन से रोटी
रोटी नहीं देगा, तुझे क्या लगता है शोहर के बाद तो चैन से जी लेगी? कसम खुदा की ये वो समाज है उस वक्त तक बेवा को रोटी नहीं देता जब तक उसके कपड़े नहीं उतरवा लेता है। तुझे खुदा का वास्ता अपने शोहर के खिलाफ जबान न खोलना। ओ मेरी कौम के जवानों, घर से निकला करते हो दुआएं पढ़ के निकला करो, माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो। आज हादसे हो रहे हैं, परिवार के परिवार जा रहे हैं, खानदान के खानदान निपट जाते हैं, ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं कि सूरतें पहचानी नहीं जाती है। क्या हुआ कि हमने तरक्की की है, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में है, 5 साल का है, इंग्लिश बोलता है। आज चुप कर जालिम, 5 साल का बेटा तेरा इंग्लिश बोलता है। तू बता तुझे मुस्तफा की जबान आती है कि नहीं, तुझे कुरान आता है कि नहीं? तुझे 5 साल के बेटे पे इंग्लिश बोलने पे तो फख्र है मगर तुझे गैरत नहीं आती। तू 28 साल का बैल हो गया लेकिन तुझे कुरान पढ़ना नहीं आया। आज तू परदेश जाता है, तेरी बीवी कहती है बाय बाय, बैल कमाता है तो कहती है और यार मुस्तफा ने तो ये कहा था अगर शोहर परदेश जाने लगे बीवी दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए और अगर आती है आयतुल कुर्सी, शोहर बीवी पे दम करे, बीवी शोहर पे दम करे। रब कहता है ये अमल करो, उस वक्त तक मौत भी नहीं आएगी जब तक तुम्हें दोबारा जिंदा मिला नहीं हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन बापों से भी गुजारिश है जो बेटियों को शोहर के खिलाफ भड़काया करते हैं। तुझे घमंड है ना, तू पाल लेगा, तेरी औकात के बड़े बड़े राजाओं से बेटियां ना पली। बेटी शोहर के घर अच्छी लगती है। किसके घर? सारे बोलो, शोहर के घर बेटी अच्छी लगती है, बाप के घर बेटी अच्छी नहीं लगती। कहते जाओ हमने अब तक पाला, जा डर किस बात का, दबिए मत। जो झगड़े हो रहे हैं ना, ये झगड़े पहले जब बेटी रुखसत होती थी बाप कहता था जा बेटी सुर्ख जोड़ा पहन के जा रही है, इज्जत बचाना बाप की। उस घर से रिश्ता उस दिन टूटे जब तू सफेद कफन में निकले। आज बेटी जाती है तो कहता कोई बात नहीं, नंबर खुला है, एक फोन करने की देर है, गाड़ी में चाबी लगी, भाई आके सब सही कर देगा। कोई सही नहीं करता है। मेरी बेटियों, अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, कोई नहीं आएगा तुम्हारे घर में तुम्हें बचाने के लिए, कोई तुम्हारे घर को आबाद करने नहीं आएगा। शोहर शोहर होता, उसे पावर है, एक बार उसने तलाक कह दिया तो काम बिगड़ गया। ये समझ लेना, कभी उसे धमकी मत देना, कभी उसके खिलाफ खड़ा मत होना। होते झगड़े घरों में ना, इत्तेफाकियां भी हो जाती हैं, इसका मतलब तो ये नहीं है कि बेटियां जाकर के अपने बाप से शिकायत करें। ये मतलब नहीं कि वो जाके अपने शोहर की अपने परिवार में शिकायत करे। ये तेरा शोहर है, जब दुनिया छोड़ देगी तब तुझे यही काम आएगा। हाँ, अगर तजर्बा ना किया हो तो जाओ, जाके उन घरों को देखो जिसमें 8-8 बेटे और 8-8 बहुएं हैं। सर पे अगर शोहर का साया सलामत है ना, तो 8 बहुएं अगर साथ खा रही है तो पूछती है अम्मी क्या बनेगा? वो 70 साल की बुढ़िया जो कहती है वही बनता है। हाथों में सोने के कंगन है, राज करती है घर में अगर शोहर है। फिर आजमा लेना, अगर इसी का शोहर इंतकाल कर जाए, कल तक जिसकी हुकूमत से खाना बनता था, आज यही बेवा होकर अपने हिस्से की रोटी का इंतजार करती है। पूछना क्या हुआ, कहेगी जब से शोहर गया है हुकूमत ही दफन हो गई है, जब से शोहर गया है खुशियां ही रूठ गई। इसलिए मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा शोहर की इज्जत करना। हजरत आमीना ने अपने शोहर हजरत अब्दुल्ला को रुखसत कर दिया, चले गए। जब आने का वापसी का वादा था, आज भी ऐसा होता है। बेटा परदेश से आए, माएं घर सजाती हैं, भाई परदेश से आए, बहनें घर साफ करती हैं, शोहर परदेश से आए, बीवी घर में सफाई करती है। मेरा सरताज आने वाला है। हजरत अब्दुल्ला के आने का दिन करीब आया, हजरत आमीना सफाई करने लगी। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे आमीना बड़ी खुश हो, क्या बात है? कहने लगे अब्बा आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं। क्या खुशियां थी, कितना प्यार था। कहने लगे अब्बा आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं। कहने लगे अच्छा बेटी, जल्दी जल्दी बिस्तर लगाया, खाना तैयार किया। अब्बा जाइए ना, पता करो मेरे अब्दुल्ला अब तक क्यों नहीं आए हैं, शाम होने वाली है, जरा पता तो करो लोगों से कब तक आएंगे अब्दुल्ला। अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ में आए, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या, अगर खुदा कोई नेमत ले लेते तो क्या करना चाहिए? का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर वो अपनी नेमत ले ले तब क्या करना चाहिए? फरमाते कि फिर सब्र करना चाहिए। का सब्र करना, कहा बात क्या है? कि अब्दुल्ला वापस नहीं आने हैं। अल्लाह अकबर, उस बाप से पूछो जिसने जवान बेटों की लाशें उठाई हो,
ہو جس نے جوان بیٹے کے جنازے اٹھائے ہو. اتنا سننا تھا عبداللہ نہیں آئیں گے. عبد المطلب نے کمر پکڑ لی. کہا کیا کہہ رہا تیرے منہ پہ خاک ہو, ذرا سچ بتا کیا کہا. اس نے کہا عبداللہ واپس نہیں آنے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کا راستے میں انتقال ہو گیا. اتنا سننا تھا حضرت عبد المطلب کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. آپ بیٹھ گئے, خود کو سنبھالا, پھر اٹھ کے چلے. آمینہ کا خیال آ جاتا ہے. آمینہ پوچھیں گی تو کیا جواب دوں گا. یہ سوچ کے چلے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین نے قدم پکڑ لیے ہو. آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, پڑھ نہیں پا رہے ہیں. اللہ وقت پر ہمت کی ہے, سوچ رہے ہیں آمینہ انتظار کر رہی ہوگی. یہ سوچ کے ہمت کر کے آپ نے قدم بڑھایا ہے. ابھی دروازے پہ پہنچے ہیں, جا کے قدم تھم جاتے ہیں. کس منہ سے سامنا آمینہ کا ہوگا. اللہ وقت ادھر آہٹ دروازے پہ ہوئی ہے, ادھر سیدہ باہر آ جاتی ہے. کہتی ابا بتاؤ نا میرے عبداللہ کی کیا خبر ملی ہے. حضرت عبد المطلب کی رو کر کے آنکھیں سرخ ہو چکی تھی. فرماتے ہیں اے آمینہ بیٹی, اب کسی عبداللہ کا انتظار نہ کرنا. جو وعدہ کر کے گیا تھا وہ نہیں آنے والا ہے. اتنا سنا حضرت آمینہ پہ ایسا تھا جیسے بجلیاں گر پڑی ہو. آپ ٹوٹ گئی, زمین پہ بیٹھ گئی, چیخ نکلی ہے, آنکھ میں آنسو آئے ہیں. اپنے شکم پہ ہاتھ رکھا کے رو کے کہتی ہے اے میرے پروردگار, یہ تیرا کیسا فیصلہ ہے. ابھی میرے بیٹے نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا, باپ نے بچے کو نہیں دیکھا تھا. آنے سے پہلے اس کے دنیا میں اسے یتیمی کا چہرہ دے دیا گیا. اے میرے مالک, میرے بیٹے کو لاوارث بنا دیا گیا ہے. اتنا کہنا تو آواز آتی ہے آمینہ آنسو نہ بہا, غم نہ کر. تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ یہ لاوارث ہے؟ یہ تو وہ ہے جس کو سارے زمانے کا وارث بنا کے پیدا کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد رسول کانفرنس, حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, سبحان اللہ, سبحان. چلے اور آگے تیار ہے؟ جی تھکے تو نہیں ہے؟ نہیں. اگر نہیں تھکے تو کہہ دیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ایسے کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے بھائی. اگر کسی کی جیب میں ہاتھ ہو تو مت نکالو, اگر فری بیٹھے ہو تو پھر کہہ دو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس سنیں, دیکھیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, آمد رسول کانفرنس, شہنشاہ ترنم حضرت عثمان رضا ہارونی, شاعر اسلام عثمان رضا ہارونی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ. ماشاءاللہ ملک و ملت کا بہت بڑا ناطقہ حضرت عثمان رضا ہارونی صاحب قبلہ تشریف فرما ہو چکے ہیں. میرے بات انشاءاللہ آپ عثمان بھائی کی زبان سے مصطفیٰ کی نعتیں سنیں. اب یقیناً میں سمجھوں گا کہ اب تقریر کے ختم ہونے کا انتظار مشکل ہونے والا ہے. جی میں بات پوری کر لوں اگر اجازت ہو تو. ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اللہ اکبر. پھر حضرت عبداللہ کی مثال کے بعد نبی کی امی حضرت آمینہ صبح بھی روتی ہیں, شام بھی روتی ہیں, دن بھر رونا. حضرت عبد المطلب سے یہ رونا نہیں دیکھا گیا. ایک دن کعبے میں کہنے لگے یا اللہ میرے تو 11 بیٹے, میں 11 بیٹوں کو دیکھ کے صبر کر لوں گا. آمینہ کو ایسا بچہ دے جو آمینہ کے دل کا قرار بن جائے. آواز آئی مطلب جا گھر چلا جا, تو آمینہ کے قرار کی بات کرتا ہے, ہم نے تو اس کو سارے زمانے کا قرار بنانے کا فیصلہ. سبحان اللہ. یہ آمینہ کا قرار نہیں, یہ کائنات کا قرار بن کے آنے والا ہے. آ گئے. نبی کی امی کہتی ہیں جیسے 3 مہینہ لگا حضور کی آمد کا, میں دھوپ میں بیٹھی تھی. کہتی اسی رات نا میں سوئی تھی تو خواب میں حضرت آدم آئے تھے اور مبارکباد دے کے گئے تھے. فتویٰ اگر حضرت آدم پہ لگے گا تو ہم پہ بھی لگے گا, اگر ان پہ نہیں تو ہم پہ بھی نہیں. بے شک. فائنل بات. کہتی کہ پہلی رات 3 مہینے کی آئی, آدم آئے, مبارکباد دی. کہتے دن میں بیٹھی تھی, دھوپ تھی نا, میرے ماتھے پہ پسینہ آیا, میں نے یوں کیا نا تو کہتی میرے ہاتھ سے نا مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیسی خوشبو؟ اس کو ہم مشک و عنبر کی خوشبو. کہنے لگی مجھے ڈر ہوا کیونکہ عورتیں مکے کی حسد کرتی تھی مجھ سے. جس دن حضرت آمینہ کا عبداللہ سے نکاح ہوا تھا نا, اس غم میں کہ آمنہ کا کیوں نکاح ہوا, ہمارا کیوں نہیں ہوا, 70 عورتوں کی موت ہوئی. یہ شوق تھا عبداللہ سے نکاح کرنے کی. 70 عورتیں منی اسی غم میں کہ عبداللہ میرے حصے میں کیوں نہیں آئی. تو کہتی ڈر تھا, حسد تھا عورتوں کو, جانے کیا کیا کہیں گے. اور پھر مکے کا دستور کہ شوہر مر جائے تو خوشبو نہیں لگنی ہے. کہنے لگی جب پسینہ دیکھا میں گھبرا گئی, میں نے اپنا جلدی سے دوپٹے سے صاف کیا.
کہنے لگی دوپٹے سے صاف کیا تو دوپٹے سے خوشبو، ہاتھ سے صاف کیا تو ہاتھ سے خوشبو. کہنے لگی پھر میں دوپٹے کو جلدی دھونے کے لیے لے کے گئی، بہتر تو یہ تھا کہ دوپٹے سے خوشبو چلی جاتی. کہتی دوپٹے میں خوشبو، جو پانی ڈالا بہا تو پانی سے خوشبو. فرماتی وہ پانی نالیوں میں بہا تو نالیوں میں خوشبو. فرماتی کہ جہاں جہاں پسینے کی نسبت جا رہی تھی خوشبو پھیلتی جا رہی تھی. لگاؤ نا فتویٰ کون سا لگاؤ گے. یہ بدبخت کہتے معاذ اللہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہے. نبی کی امی کہتی ایک دن میں لیٹی ہوئی تھی، میں کروٹ سے لیٹی تھی، میرے ماتھے پہ پسینہ آیا، میری کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے. میں نے مڑ کے دیکھا یہ جھونکے کدھر سے ہیں. میں نے دیکھا دو خوبصورت بچیاں ہیں جو پنکھے سے ہوا کر رہی ہیں. میں نے کہا کون ہو؟ کبھی مکے میں نہیں دیکھا. انہوں نے کہا امینا ہم زمین والے نہیں ہیں، ہم تو جنت والے ہیں. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا تیرے ماتھے پہ پسینہ آیا. رب نے کہا جاؤ ہو اپنے کے پیچھے جاؤ اور جا کے ٹھنڈی ہوا جنت کی چلا دو. مجھے پتا جس کا پسینہ رب کو گوارا نہ ہو اس کا دوزخ میں جانا رب کو کیسے گوارا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شرم آنی چاہیے. آمینہ کہتی پھر پسینہ، کہتی میں جیسے جیسے دن بڑھے نا مبارکباد یہ بھی ملتی رہی. کہتی خوشبو بھی آگے بڑھتی رہی. کہتی پہلے میرے گھر میں خوشبو، پھر دیوار سے خوشبو، پھر دیوار کے بعد محلے میں خوشبو. عورتوں میں پہنچ گئی بات، عورتوں میں پہنچ جائے تو پھر خیریت نہیں ہے. بات عورتوں میں پہنچے تو خیریت. اگر آدمی کہہ دے نا کہ یہ جو تھیلے میں ہے کٹا سر ہے بتائیے مت، اپنی بیوی صبح کو پڑوسن سے کہے گی دیکھ بتائیے مت، رات تو غضبی ہو گئے، میرا آدمی تو کھوپڑی لے آیا تھا. شام نہیں آئے گی گاؤں کی ساری عورتوں میں بات ہو جائے. مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے. میں ہنسانا مقصد نہیں ہے، فطرت ہے. تو جب خوشبو دیوار کے پار ہو گئی نا، عورتیں باتیں کرنے کی لو جی آمینہ خوشبو لگاتی ہے. اپنے آدمیوں سے کہنے لگی بتانا مت، آمینہ کو شوہر کا غم نہیں ہے، خوشبو لگاتی ہے اور پتہ نہیں ایسی خوشبو ہے کہ جو مکے کے بازار میں ملتی نہیں ہے. خوشبو بھی نرالی ہے. آدمی کہنے لگے اچھا. پھر آدمیوں کو منہ کا جھگڑا، یہ بیٹھی ہے میری قوم، کسی کا عیب دکھ جائے تو اپنا جو اندر سے پورا کالا ہے نا وہ نہیں دیکھے گا، دوسرے کی آنکھ کا بال دیکھ لے گا. پھر کہتا پھرے گا جی لو. انہیں کہا لو آج موقع مل گیا عبد المطلب کی گردن جھکانے کا. جا کے حرم شریف میں عبد المطلب سے کہنے لگے ٹھہرو جی آج تک کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہم نے کبھی کہا ہے نہ ہمت ہے کچھ بولنے کی، لیکن آج بات کہنی پڑ گئی. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ ہمارا دستور یہ نہیں ہے عورت خوشبو نہیں لگائے گی. کہا ہاں. کہا تو پھر تمہاری بہو خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ اتنا سنا. کہا کس کی بات کرتے ہو؟ کہا آمینہ کی. آنکھیں جھک گئی، شرم سے چہرہ پیلا ہو گیا. گھر آئے حضرت فاطمہ آپ کی زوجہ نبی کی دادی، کہنے لگے جا آمینہ سے جا کے کہ خوشبو نہ لگایا کر، میری عزت کا سوال ہے، اسے میرے بیٹے کی موت کا غم نہیں ہے. آمینہ حضرت فاطمہ آئی حضرت آمینہ کے پاس. جیسی کہا نا آمینہ خوشبو نہ لگایا کر، حضرت آمینہ کی چیخ نکل گئی، رونے لگی. کہنے لگی جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا. جیسی آپ نے روتے دیکھا نا آج کل کی ساس نہیں تھی جو الیکشن کی پوری پارٹی گھر کے اندر چلائے پھرتی ہے. عورت جو ہوتی ہے مد مقابل میں بیوی آ جاتی ہے، بہو کو دوسرا شخص کو سمجھ کے پارٹی پھر گھر میں الیکشن کرا دو تو پورا اچھا خاصا الیکشن ہو جاتا ہے. لیکن وہ کل کی بہو تھی حضرت فاطمہ، جب بیٹی کو روتے دیکھ کر سر پہ ہاتھ رکھ دیا. آمینہ آنسو نہ بہا. کہنے لگی اب تک اماں درد ہی اتنا بڑا پہنچا ہے، آنسو نہیں تھمتے توڑ کے آئے. کہنے لگی عبد المطلب جا خود بات کر، تیری بہو بڑے درد کے ساتھ رو رہی ہے. میں نہ چھپا سکی، توڑ کر کے عبد المطلب آئے، بیٹی سمجھ کے سر پہ ہاتھ رکھا. کہنے لگے بیٹی آنسو نہ بہا. آنسو نہ بہا رولانا مقصد نہ تھا. پتہ کیوں روئی ہے؟ کہا ابا تم کہہ رہے ہو کہ میں نے خوشبو لگائی ہے. کہا بیٹی یہ میں نہیں کہتا، یہ مکے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو خوشبو لگایا کرتی ہے. کہتی ابا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے. کہا پھر بتا کر خوشبو نہیں لگائی ہے تو پھر یہ محلے والے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت آمینہ نے کہا ابا ایک درد تھا میرے سینے میں، ایک راز تھا جسے میں چھپانا چاہتی تھی، لیکن یہ عشق اور مشق کبھی چھپا نہیں کرتے ہیں. بابا یہ نہ چاہتے ہوئے پھیلنے کے بعد کہا کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، کوئی عطر نہیں لگایا ہے. کہا پھر یہ خوشبو کیسی؟ کہتی ہے بات سچ یہ ہے جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں گلیاں مہکنے لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا بات خوشبو کی نہیں ہے، بات بیٹے کی ہے. کہا اچھا. کہنے لگے ہاں. کیسی خوشبو؟ تکیہ اٹھا کے لائیے، بس ہوں نا تو تکیے سے خوشبو، بستر سے خوشبو، چارپائی سے خوشبو، دیوار سے مٹی لائی، اس پہ بھی خوشبو. کا یہ کیا کہا 3 دن ہو گئے دیوار چھوئی تھی، خوشبو آج تک آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کتنے بے غیرت ہے جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح تو پیدا ہو جائے تو پورا محلہ بدبودار. حضور آئے ماں کے شکم میں ہے، دیواریں مہک رہی ہیں، دیواریں مہک رہی ہیں.
کہتے دیوار کی مٹی لائی، کہا اس پہ بھی خوشبو، کہا تکیے کی کیا بات ہے، کہا تکیے پہ سر رکھتی ہوں تو تکیے سے خوشبو، کہا بستر پہ بیٹھتی ہوں تو بستر پہ خوشبو، زمین پہ پیر رکھتی ہوں تو پیر زمین سے خوشبو۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں لگتا ہے میری تمنا پوری ہو گئی ہے۔ کہا ابا بات یہی نہیں، کہا اور؟ کہا ابا تمہیں کیا بتاؤں، آپ تو حرم شریف چلے جاتے ہو، کبھی پانی بھی گھر کا لے کے چلے جاتے ہو مہمانوں کے لیے، گھر میں پانی نہیں ہوتا تو امی مجھ سے کہتی ہے جا بیٹی جا کے پانی بھر کے لا، کہتی مجھے پیدا کرنے والے کی قسم جب سے یہ امانت شکم میں آئی ہے میرے ابا آج تک مجھے جھکنا نہیں پڑا ہے، آج تک میں نے رسی نہیں ڈالی ہے۔ کہا کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا ابا جب میں جاتی ہوں تو ساری مکہ کی لڑکیاں انتظار کرتی ہیں، کہتی آمینہ آئے گی تب پانی بھریں گے، آمینہ آئے گی تب پانی بھریں گے۔ کہا بیٹی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہا ابا جب میں کنویں کے کنارے جاتی ہوں جا کے پانی میں جھانکا کرتی ہوں تو پانی میرا چہرہ دیکھ کر کے اچھالا مار کے کنارے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جب کنارے پہ آتا ہے اور تو اپنے برتن بھر لیتی ہے، جب سارے برتن بھرتی ہے پھر اس کے بعد میں بھی بھر لیتی ہوں۔ کہا ابا جب واپس آتی ہوں تب پانی نیچے جاتا ہے اور بولتا ہوا جاتا ہے۔ کہا بیٹی کیا کہتا ہے؟ کہا ابا جب پانی نیچے جاتا ہے تو کہا کرتا ہے اے ساقی کوثر کی ماں تجھ پر بھی سلام تیرے آنے والے بیٹے پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ باتیں بہت ساری ہیں۔ کہنے لگے اچھا، کہنے لگا ابا ایک بات کہوں؟ کہا کیا؟ کہنے لگی ایک دن نا میں گھر میں ہی تھی، میں نے ایک کنکر اٹھا دی، کنکر سمجھتے ہیں نا پتلی کا ٹکڑا، میں نے اٹھا لیا۔ کہا بیٹی پھر؟ کہنے لگی جب میں نے اسے اٹھایا نا تو وہ موم کی طرح پگھل گیا، کب میرے ہاتھ میں موم کی طرح۔ میں کہنے لگی اسے پتھر کو کیا ہو گیا، یہ اتنا چھوٹا پتھر پگھل گیا؟ کہنے لگی میں نے اتنا کہا، پتھر کہنے لگا آمینہ صبر کر، محبوب آنے دے بڑے بڑے پگھل جایا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج چھوٹا پگھلا ہے، محبوب آنے دے بڑے بڑے پگھل جایا کریں گے۔ کہتی ابا جب میں پتھر پہ پیر رکھتی ہوں نا تو آج تک کوئی پتھر ہی نہیں چھپا، موم کی طرح ہو جاتے ہیں، پانی کی طرح بہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بات بہت لمبی ہے۔ فرماتی وہ رات بھی آ گئی جس میں میرا بیٹا آنا تھا، پھر میرا بیٹا بھی آ گیا۔ نبی کی امی کہتی فخرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، اور یہ کہتا نبی میری طرح، یہ نور ماننے تیار نہیں۔ وہ کہہ رہی نور آیا۔ بتاؤ وہابی کی مانو گے کہ نبی کی امی کی مانو گے؟ نبی کی، کس کی مانو گے؟ پوری میلاد ثابت کروں گا نبی کی ماں کے تعلق سے، کر دیتا اگر وقت ہوتا۔ مگر سنیں، نبی کی امی کہتی میرا بیٹا آ گیا، آتی سجدے میں سر رکھا اور صرف ایک دعا مانگی تھی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے۔ یہ کہتا 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، حضور پیدا ہوتے ہی جانتے ہیں میں نبی ہوں، میری امت ہے، اور حضور جانتے ہیں کہ اللہ حساب لے گا۔ تو حضور کو یہ درد تھا کہ نیک تو بخشے جائیں گے لیکن پاپی خدا کے آگے کیسے کھڑے ہوں گے، بے شک، یہ گناہگار کیسے خدا کے آگے کھڑے ہوں گے۔ تب مصطفیٰ نے کہا تھا اللہ قیامت کے دن امت کا حساب میری حوالے کر دینا، اپنی امت کا حساب نہیں لے لوں گا۔ رب نے فرمایا محبوب دل تھوڑا نہ کر، قیامت کے دن حکومت بھی تیری ہوگی، امت بھی تیری ہوگی، جنت بھی تیری ہوگی، جسے تو کہتا جائے گا میں اسے جنت دیتا جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر حضور سجدے میں، ادھر کعبہ چکے۔ حضرت نے کہا تھا حاجی واؤ سے انشاء بھروسہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ دیکھو، اور کتنا کرم حضور نے کیا۔ اللہ اکبر، حضور آئے غریبوں میں آئے، ذرا جگہیں ختم کرو، یہ دلوں کے میل جو ہے نا یہ صاف کرو، دلوں میں گنجائش پیدا کرو۔ آج ہماری قوم تباہی کے دہانے پر ہے، بڑی محنت سے امت بنی ہے، بڑی محنت سے ہم مونج کے لیے مرے جا رہے ہیں، مونج کے لیے۔ آج مسجدوں کا جھگڑا، مدرسوں کا جھگڑا، کئی مدرسے مسلمانوں نے آپس میں لڑ کے بند کرا دیے، کئی مدرسے۔ لاک ڈاؤن میں تمہارے سنبل کی بات ہے، نمازی فون کر کے تھانے میں کہہ رہا کہ 13 لوگ کھڑے ہیں مسجد میں، نمازی وہی جو سب میں کھڑا ہے۔ غیرت نہیں آتی حضور سے حوض کوثر ملے گا، تمہیں سورت تک نصیب نہیں ہوگی۔ اگر تم خدا کے نہیں ہو سکتے تو مصطفیٰ کے نہیں ہو سکتے۔ یہ دشمنی ہے خدا رسول سے، مسجدوں کی مخبری، مدرسوں کی مخبری۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے نا تو آج چہروں پہ داڑیاں نہیں ہوتی، بے شک، مدرسے نہ ہوتے تو سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہوتی۔ آج بچوں کے کانوں میں اذان اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ زمین پہ مدرسے آیا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور ایک بات اور بتا دوں، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جن خانقاہوں کے پاس مدرسے نہیں ہیں وہ خانقاہ سے گمراہ ہوتی جا رہی ہیں۔ بے شک، یہ بہت کڑوا سچ بتا رہا ہوں۔ جن اداروں کے، جن خانقاہوں میں مدرسے نہیں ہیں وہ خانقاہیں بدعقیدہ ہو گئی۔ مدرسہ اتنا اہم ہے، آج ہم اسی پہ لڑ گئے، نہیں جی یہ میرا چلے گی یہاں پہ،
ہاں میری چلے گی نہ چلا، یہاں مدرسے میں صرف حضور کی چلے گی۔ تمہیں کام کرنا ہے، حضور کا نوکر بن کے کام کرو، اور یہ نوکریاں بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ قرآن پڑھنے والے بچے جس کے حق میں ہاتھ اٹھا دیں اللہ اس کی تقدیر بدل دے گا۔ کیا سمجھ رکھا ہے؟ مدرسوں پہ سیاست، مسجدوں پہ سیاست ختم کرو یار، اب صفوں میں دلوں میں جگہ پیدا کرو۔ حضور آئے، دلوں میں جگہ پیدا ہوئی، کتنا بڑا انصاف کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور کو گود میں لیا اور ایک طرف سے دودھ حضور کو پلایا، دوسری طرف کا پلانے لگی، حضور نے انکار کر دیا، نہ پیا۔ وہ جانتے تھے کہ میرا بھائی ہے، یہ اس کا حق ہے۔ جنہوں نے بچپن میں حق دینا چاہا ہے اور حق دیا ہے، ان کی امت آج جوان ہو کے دوسروں کے حق کھا رہی ہے۔ ہاں یہ میری قوم کا جوان بیٹھا ہے، 3 بجے سوتا ہے، 10 بجے سو کے اٹھتا ہے۔ اب تو جوا، موبائلوں پہ بھی جوا چلنے لگا، گیموں میں پیسے ہار جیت ہو رہی ہے۔ ہاں او بھائی تمہارے پاس اتنا فالتو وقت ہے، تم جوئے کے لیے وقت دے رہے ہو، 3 بجے تک موبائل چلا رہے ہو۔ تم اس لیے تو نہیں آئے تھے دنیا میں؟ حرام کا 1 روپیہ نسلیں تباہ کر دیتا ہے، یاد رکھنا۔ کتنی اونچی کوٹھی بنا لے، کہتے نہیں اللہ کو پسند نہ ہوتا تو میری کوٹھی پہ بجلی گرا دیتا۔ وہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو بجلیاں کوٹھی پہ نہیں، بجلیاں دل پہ گراتا ہے۔ اس لیے خیال کرو، حلال روزی لے کر کے آیا کرو، کسی کا حق نہیں۔ ہاں اگر مالک دکان پہ نہیں جا رہا تو فون نے اتنی لمبی ماری ہے کہ پھر ٹھکانا ہی نہیں۔ ہاں دھوکے چلنے، دھوکے کہتے ہیں اسے دھوکے کو ہم عقل مندی سمجھتے، بڑا چلاک ہے بھائی، چلاکی سے اتنا کما لایا۔ شرم کر، اگر لائٹیں جلا کے اندھا کر کے بیچ رہا ہے نا، یہ چلاکی نہیں ہے، یہ دھوکا ہے۔ اگر کسی سے باتیں ملا کے پھنسا کے بیچ رہا ہے، چلاکی نہیں ہے، دھوکا ہے۔ اور لوگ کہتے نہیں جی ہم کیا کریں، بزنس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، شرم آنی چاہیے۔ یہ مسلمان ہو کے ہم کہتے ہیں جھوٹ نہ بولے تو روزی نہیں ملے گی، یہ تیرا عقیدہ ہے اور عقیدہ میرے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ اگر روزی کی ضرورت ہو کبھی جھوٹ کے دروازے نہ جا، دھوکے کے دروازے نہ جا، اگر آنا ہے خدا کے دروازے آ جا، چولی بچھا دے، خدا اتنا دے گا تیری 7 پشتوں کے گزارے ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، کیا بات ہے۔ نعرہ رسالت، جشن آمد رسول کانفرنس، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ اکثر کہتا ہوں آخری بات، میں بات اکثر کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بزنس میں برکت نہیں ہے، لوگ گارنٹی کے ساتھ جا کے کہہ رہا ہوں پورا قرآن لٹکا لینا، اگر 7 بجے دکان کھولو گے کبھی برکت نہیں، 10 بجے دکان کھولو گے کبھی برکت نہیں ہوگی۔ پورا قرآن لٹکا، قرآن میں پورا مولوی لٹکا لے گا۔ ہاں میرے حضور نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، اور یہ صبح کے وقت میں چادر اوڑھ کے سو رہا ہے، یہ بھی 10 بجے جا کے عیسائیوں کے طریقے سے دکان کھول رہا ہے۔ حضور نے کہا تھا صبح کے وقت میں برکت دے، اور تو صبح کے وقت میں سو رہا ہے۔ اگر برکت چاہیے تو مولوی لٹکانے سے برکت نہیں ملے گی، فجر کی نماز پڑھ، دکان پہ چلا جا، رب کہے گا سجدہ کر کے تو نے میرا کام کیا، میں برکت دے کے تیرا کام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں لیکن کہتے کیا کرے اللہ اٹھتا ہی نہیں 10 بجے، کون سا کام، MBBS کی تیاری کر رہا؟ نہیں رات کو وہ گیم کھیلتا، کون سا جی، کئی سارے گیم چلنے، ایک نے تو تباہی مچا رکھی، PUBG۔ ہاں یہ چل رہا، اس نے کئی پاگل کر دی، تو 3 بجے تک کھیل لیا۔ شرم کر، جلدی سو جلدی اٹھ، یہ PUBG زندگی نہیں بنائے گا، زندگی خدا کی ذات بناتی ہے۔ صبح کو سویرا اٹھا کرو، فجر کی نماز پڑھ کے دکان کھولا کرو، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑا تعویذ مصطفیٰ کی دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی دعا سمجھو نا کبھی۔ آج ہم راتوں کو چلتے ہیں اکثر، محافروز صاحب، عثمان بھائی، ہم لوگ راتوں میں نکلتے ہیں تو 4 بجے غیر مسلم روڈوں پہ دوڑ لگا رہے ہیں، 4 بجے 3 بجے نکل جاتے ہیں وہ لوگ دوڑ رہے ہیں۔ جو قوم 10 بجے اٹھتی تھی وہ 3 بجے اٹھ رہی ہے، جسے 3 بجے اٹھنا تھا وہ 11 بجے اٹھ رہی ہے جی۔ اور ابا کی پوچھو ہی مت، فجر میں آگا للہ کو کمبل اڑا گا، امام کی کھاٹ نہیں کرے گا، کیوں؟ تیرے اللہ کو نمونیا ہو رہا ہے، مولوی چون کا بنا ہوا جو اس کا کمبل کھینچ رہا جائے۔ نماز جس طرح مولوی پہ فرض ہے تیرے بیٹے پہ بھی فرض ہے، پہلے کمبل بیٹے کا اتار، اس کے بعد مولوی کا اتار۔ بیٹے کو کمبل اڑا کے آ رہے تھے، غیرت میں شرم نہیں آتی؟ پھر کہتا 5 منٹ لیٹ ہو کے حساب کر امام کا، امام تیرے باپ کی جاگیر ہے۔ سن امام وارث سے مصطفیٰ کا، جس طرح ودایت کا وارث ودایت کی پاور رکھتا ہے، اور سنیں اگر کوئی کسی کو اپنا نائب بنا کے بھیجے تو اس سے لاپرواہ نہیں ہوتا، نظروں میں رکھتا ہے، اسے نظروں میں رکھتا ہے۔
اگر میں اپنی جگہ کسی کو یہاں بھیجوں گا پوری خبر ہوگی جلسہ کیسا ہوا، لوگوں نے کیا کہا، اس نے کیا کہا تقریر میں، اگر غلط بولا ذمہ داری میری، صحیح کیا تعریف میری۔ تو اسی طرح امام مصطفیٰ کا واجب ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے تو بستر اٹھا کے باہر پھینک دے گا صرف امام کو تکلیف ہوگی؟ جنہوں نے بھیجا انہیں خبر نہیں؟ خدا کی قسم تکلیف امام کو ہوتی ہے، خبر مدینے والے مصطفیٰ کو ہو جاتی ہے۔ اگر نسلوں کا برا نہیں چاہتے ہو تو علماء کی عزت کیا کرو۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ میرا پریوار ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ میرے مصطفیٰ کا پریوار ہے۔ سبحان اللہ۔ میں بھی ڈرتا ہوں کہیں کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے، تم بھی بچا کرو، لیکن 5 منٹ میں مطلب امام صاحب یہ نہیں چلیں گے۔ میں کہتا ہوں، میں ادھر ہی آیا تھا، وہ ان کا مولانا ناظم منظری کا گاؤں کون سا بھائی؟ ککرالی۔ ایک دن ککرالی میں تقریر کرنے کے لیے آیا، لوگ مجھے میرے دوست تھے مفتی مظفر صاحب، انہوں نے بتایا بڑا قابل آدمی یار جو تخصص والے بچوں کو پڑھاتے تھے، تو لوگ بولے ہم ان کا امتحان لیں گے۔ وہ کہہ رہے جنہیں بسم اللہ یاد نہیں، اور اس سے جو مفتیوں کو پڑھاتا ہے، جو اندھا ہے وہ آنکھ والے کا ٹیسٹ لے رہا ہے، شرم آنی چاہیے۔ میں نے کہا کیسے لوگ ایک تقریر سنیں گے؟ واہ بھائی واہ تیرا پیمانہ، تقریر سنے گا؟ تقریر اگر بالکل نپٹ بھی کر جائے تو قابل ہے وہ۔ خدا کے واسطے کچھ رحم کرو اپنے اوپر۔ جب مولویوں کا امتحان جاہل لینے لگے تو پھر پوچھنا مت قیامت کب آ گئی، سمجھ لینا قیامت دروازے پہ آ چکی ہے۔ بدلو اپنے آپ کو یار، وہی کھڑے ہیں، ہمیں بہت آگے جانا ہے۔ اور جوانوں تم سے گزارش ہے، پھینکو یہ گیم، پھینکو موبائل، کتاب اور قلم ہاتھ میں لو۔ اس دور میں وہ آگے جائے گا جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا۔ ہاں، کیونکہ ہمارے علاقے میں زمینیں ہیں، روڈوں پہ آ گئی لوگوں کی تو پھر اب تھم تھوڑی رہے ہیں۔ یہ سچی بات ہے حضرت، جن کی روڈوں پہ آ گئی وہ کپڑوں میں نہیں ہے۔ بیٹے تو ہی امیر نہیں، ہم نے 900 بیگھے کے زمین جوتنے والوں کے بیٹوں کو مزدوری کرتے دیکھا ہے۔ تیری اوقات کیا ہے؟ سوچ رہا 10 کروڑ کی روڈ پہ بیٹوں کی کٹ جائے گی؟ نہیں، یہ 10 کروڑ کی 10 منٹ میں بک سکتی ہے، 10 سیکنڈ میں بک سکتی ہے۔ اگر دل خراب ہو گیا ڈاکٹر نے کہہ دیا دل ڈال دیں گے، 5 کروڑ لگیں گے، تو تیرا باپ بھی دے گا، کچھ نہیں بچے گا، پھر روڈ پہ آ جائے گا۔ اس لیے آج قلم دے دو، جو چیز تلوار سے نہیں لی جا سکتی وہ قلم سے لی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے ہم ملوں کے ہاتھ میں کٹورے دیں گے، تم ان کے ہاتھ میں قلم دے دو اور بتا دو ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں، بھکاری نہیں ہے، حق مانگ کے نہیں، حق کے لڑ کے لینا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمد للہ۔ ورنہ ڈاکٹر اقبال کی بات یاد رکھنا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمان، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی۔ داستان اب تمہاری مرضی ہے آگے بڑھنا ہے یا اپنے گھروں کے جھگڑوں کو آگے بڑھانا ہے، اپنوں کو معاف کرنا ہے یا اپنوں کی گردن پہ کھڑے ہو کے اونچے ہونا ہے۔ آج ہم چھتے اس لیے 3 منزل مکان بناتے ہیں تاکہ میرا مکان میرے پڑوسی سے نیچا نہ رہے۔ اس لیے مکان بناؤ گے، اللہ کو دیر نہیں لگتی ہے بلڈنگوں سے اٹھا کے قبرستان میں ڈالنے میں۔ ہاں، بڑے بڑے شان والے آج قبرستان جا کے دیکھو قبریں بیٹھی پڑی ہیں، کوئی مٹی ڈالنے والا نہیں ہے۔ اور پوچھنا لوگوں سے یہ کس کی قبر ہے، یہ کہیں گے اس کی لاٹھی سے دھواں اٹھتا تھا، اس کی مونچھ پہ چراغ جلتے تھے، بڑے بڑے مونچھ والے آج ہڈیاں جل گئی قبر میں، کچھ نہیں بچا ہے، وہی سب کو جانا ہے۔ تبھی تو بریلی سے آواز آتی ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اصول یاد رکھو، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کرم تیرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ غلامی رسول کو چھوڑ کے کوئی مولوی جنت دینے آئے تو مجھے پہلے فون کرنا، مجھے اس سے پہلے جنت چاہیے، مجھے تم سے پہلے جنت کی ضرورت ہے۔ ہاں، بہت ہو گئے لچکدار تقریریں، بہت قوم کو بے وقوف بنا لیا۔ ہاں، اب بے وقوف نہ بناؤ، قوم کو آئینہ دکھاؤ، سچ دکھاؤ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک بندہ ایسا نہیں ان میں سے جو یہ نہ کہے میں پکا جنتی ہوں، ایک بندہ نہیں۔
मगर खा कसम खुदा की, अगर खुदा ने खड़ा कर लिया आगे, तेरी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है। हजरत आयशा सिद्दीका जो सच्चे बाप की सच्ची बेटी है, हुजूर की लाडली ज़ौजा है, उनसे मुस्तफा ने कहा था आयशा अगर कयामत में खुदा करम ना करे तो कोई नहीं बख्शा जा सकता है। क्या कहा था हुजूर ने? कोई नहीं बख्शा जाएगा अगर रब करम ना करे। बेशक हजरत आयशा सिद्दीका ने सोचा मैं तो सिद्दीक की बेटी हूँ, सैयदुल अंबिया की ज़ौजा हूँ। कहने लगी हुजूर मैं भी? हुजूर ने फरमाया हाँ तुम भी, अगर रब करम न करे तो नहीं बच सकती। किससे? जिसके बाप की नेकियों का ठिकाना नहीं है। हाँ, जो हुजूर की लाडली ज़ौजा है, जो उम्मत की सबसे पहली मुहद्दिसा है, जो उम्मत की सबसे पहली फकीहा है, उनसे मुस्तफा फरमाते हाँ तुम भी। बता तेरी मेरी बेटी को किस चीज का घमंड है? तू किस गुमान में डूबा है? मैंने मौलवी से लंबा मुसाफा कर लिया, जन्नत मेरे बाप की हो गई। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, बेशक और मुस्तफा उसे चाहेंगे जो मुस्तफा को चाहेगा। गुनाह हो जाना अलग चीज है, लेकिन जरी रहना अलग चीज है। आज सब कहते हैं मैं जन्नती नहीं, ओ हौज़े कौसर हुजूर मुझे ही देंगे सबसे पहला जाम है। देवबंदियों में चाय लंबे लंबे कपों में पी रहे हो, और फिर भी कोसे कौसर की जाम की तुम उम्मीदें लगाए बैठे हो। मैंने पहले कहा था तो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मौन हो या फिर संग हो जा। हुजूर हमारे लिए आए हैं, किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए हुजूर आए हैं। ये ना समझना कि बस अब ये है कि आगे तो हो गया काम, कुछ तैयारी करो, कम से कम ऐसा चेहरा ही बना लो कि हुजूर को मुंह दिखा सको। मुंह दिखाने का चेहरा। मेरे हुजूर ने फरमाया मैं तो कायनात के लिए रसूल बन करके आया हूँ, हर जर्रे जर्रे के लिए। हाँ तो याद रखें, थोड़ा सा जरा गौर करें मेरे भाई। हुजूर कायनात में आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हज़रत हलीमा सादिया कह रही मेरे घर में बकरी थी, और वो बकरी हुजूर को ही देखती रहती थी। एक दिन हुजूर सो रहे ना, बकरी हुजूर की तरफ चलने लगी। मुझे डर था कहीं ये सींग ना मार दे। कहते हुजूर के करीब आई ना, मैंने बकरी को यूं धकेल दिया, इस डर से कहीं हुजूर को सींग न मार दे। मैंने धकेला तो बकरी ने मेरी तरफ मुंह करके कहा हलीमा ये तेरा ही रसूल नहीं है, हमारा भी रसूल है। सुभान अल्लाह सुभान। हलीमा ये तेरा ही रसूल नहीं है, हमारा भी रसूल है। वक्त होता तो पता था वो प्यारी बातें जो हुजूर ने हजरत हलीमा सादिया के घर में की। हाँ मगर बस गुजारिश है, इस बार सिर्फ घर नहीं दिल भी सजेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अपने भाइयों को माफ करोगे? दावतें पार्टी की बुनियाद पे नहीं, अकीदे की बुनियाद पे होनी चाहिए। हाँ आदमी प्लेट के लिए लड़ जाता, एक प्लेट कोरमा और 2 रोटी के लिए पूरे गांव में झगड़ा है। पता नहीं है 40वें में इसकी औलाद इससे भर भर के भगोने बांटेगी। हमारी कौम है, अल्लाह भला करे, बदले अपने आप को हुजूर के गुलाम हो जाए, हुजूर से गुलामी करें, नफरतें खत्म करें, और एक मकाम पे आके खड़े हो जाओ। दुनिया देख के ये ना कहे कि ये तुरक है, ये शेख है, ये अंसारी है, ये पठान है, ये सैयद है। जब तुम्हें देखे तो दुनिया देख के कहे सारे रंग एक तरफ है, हुजूर की गुलामी का रंग एक तरफ है। सुभान अल्लाह। एक जगह खड़े हो तो सब हुजूर के गुलाम नजर आने चाहिए। बिरादरी का फर्क नहीं होना चाहिए, जात का फर्क नहीं होना चाहिए, गरीब अमीर का फर्क नहीं होना चाहिए। हुजूर के नाम पे एक जगह खड़े हो जाओ और दुनिया को बता दो हम किसी और के गुलाम नहीं, हम तो मुस्तफा के गुलाम। करेंगे इंशाअल्लाह, अपनों को माफ करेंगे। कभी बोलने तैयार नहीं है भाई के लट्ठी मार के आया कि भैया के सर में। अपनों को माफ करोगे, बहन भाइयों की इज्जत करोगे, रिश्तों की कदर करोगे, नौजवानों बिना जहेज बिना डिमांड के निकाह करोगे इंशाअल्लाह। ये बड़े बूढ़े क्यों बोल रहे हैं इस बात पे? इंशाअल्लाह इनकी तो कट गई भाई, जवानों को इस पे बोलना था भाई। इंशाअल्लाह ये बड़े बूढ़े अगर सुधर गए होते तो खूब न बिगड़ी होती। ये चचा ने बड़ी अच्छी बात कही कि बड़े बूढ़े ही जवानों की बात करेंगे। अल्लाह करे हर बाप ऐसे ही हो जाए, जब बेटी का निकाह बेटे का निकाह करे ना तो ये ना कहे भाई हाँ वो एक तो कह लिया सोने की अंगूठी के झगड़े हो गए जी। अफरोज भाई बात बढ़ती जा रही है, मुझे पता वक्त ज्यादा हो रहा है, लेकिन बस बात पूरी कर लूं। ये बात याद आ गई, वो कह रहा चैन लूंगा अल्लाह के गले में, चैन सोने की, बकरा बना के लाया अल्लाह, सोने की चैन डाल दिया। जवानों की सोने की चैन नहीं, जहन्नम की आग की चैन है। और देने वाले भी बड़े बेगैरत हैं, चैन ही देंगे दामाद के गले में, अंगूठी देंगे, अरे अल्लाह के बंदे 70-80 हज़ार रुपए अलग से दे दे, 1 लाख की चैन अलग से दे दे, कह दे यार यहाँ
دنیا نہیں نبھائی جاتی، یہاں حضور کے رشتے نبھائے جاتے ہیں. یہاں وہ نہیں کیا جائے گا جو مصطفیٰ کو پسند نہیں، یہاں وہ کیا جائے گا جو مصطفیٰ کو پسند ہے. 1 لاکھ روپے دے، 23 سے جا کے بزنس کر، 40 بزنس کر، میری بیٹی کو بھی حلال کھلانا، خود بھی حلال کھانا، خدا کی قسم یہ کہہ کے پیسہ دے، ادھر تیری زبان کھلے گی، برکتیں مدینے سے آنا شروع ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی. اللہ برکت عطا فرمائے. ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا اور اتنا بلند کیا کہ یہ قیامت تک بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. پہلے علماء کی محفل میں ہوتا تھا، پھر عوام میں آیا، پھر مردوں میں آیا، اس کے بعد اب عورتوں میں ہونے لگا. پہلے محلے محلے میں تھا، گھر گھر میں تھا، اب تو ہر جیب میں مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. اور موبائل میں حضور کی باتیں ہو رہی ہیں. کہاں تک روکو گے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جب حضور کے ذکر کو خدا نے بلند کیا ہے، تمہاری اوقات کیا کہ تم روک لو. خدا کی قسم اگر روکنے کی کوشش کی تو کل، آج نہیں کل، تمہارے گھروں پہ بھی مصطفیٰ کی ولادت کا جھنڈا لہرا. ہاں، خدا اہل سنت کو آباد رکھے. محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.